بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ میں سے ہیں، اور یہ بیٹی ہیں ابو سفیان کی۔ ساری عمر جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آخر میں جا کر فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، صحابی ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس سے پہلے یوں سمجھیے کہ تقریباً 21 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزارے، جنگیں لڑی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے تھے، اور یہ خدا کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ تھا کہ اتنا بڑا سردار کافروں کا، ان کی بیٹی اور داماد یعنی حضرت ام حبیبہ اور ان کے جو شوہر تھے، یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ گھر میں باپ لگا ہوا ہے اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ عداوت میں، اور بیٹی اور داماد دونوں مسلمان ہو، تو اس واسطے ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھا، وہ ان کو تکلیفیں پہنچانے کی درپے رہتے تھے بیٹی اور داماد۔ تو اس واسطے بہت سے صحابہ کرام نے کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ تو ان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں یہ حضرت ام حبیبہ بھی تھی، اور ان کے شوہر جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی، دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے۔ لیکن عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے عجیب عجیب انداز ہیں۔ جب حضرت ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پہنچی حبشہ میں، ایک دن خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر جو ہیں ان کی صورت بدل گئی۔ شوہر کو دیکھا کہ صورت بالکل مست ہو گئی۔ جب یہ بیدار ہوئی تو کو تشویش ہوئی اور اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میرے شوہر کہیں ان کے دین اور ایمان پر میں کو خلل آ جائے۔ کچھ دن گزرے تھے تو جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر سامنے آ گئی۔ ان کے شوہر ایک عیسائی کے پاس جایا کرتے تھے، ساتھ رہنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے دل سے ایمان نکل گیا اور عیسائی ہو گئے، عیسائی مذہب قبول۔ اب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تو بجلی گر گئی، ماں باپ کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اس اسلام کی خاطر سارے گھر والوں کو چھوڑا، آ کر ایک دیار غربت میں مقیم ہوئے، اور شوہر جو لے دے کر ایک ہمدم دمساز ہو سکتا تھا وہ کافر ہو گیا۔ اب ان کے اوپر قیامت گزر گئی۔ اسی حالت میں یہ تھی کہ اس کا شوہر کا اسی حالت میں انتقال ہو۔ اب یہ بالکل تنہا ہے حبشہ سے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو خود واقعہ سناتی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہ ایک دن میں اسی بے کسی کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی گھر میں، تو دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو ایک کنیز کھڑی ہوئی ہے باہر۔ پوچھا بھائی کہاں سے آئی؟ تو کنیز نے کہا کہ مجھے حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بھیجا ہے۔ وہی نجاشی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے، انہوں نے بھیجا۔ کیسے بھیجا ہے؟ کہ نجاشی نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا اس دیار غربت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے نجاشی کی مار۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ جس وقت مجھے یہ کلمات میرے کان میں پڑے تو مجھے اس قدر حیرت اور مسرت ہوئی کہ میرے پاس جو کچھ اس وقت تھا وہ اٹھا کر میں نے کنیز کو دے دیا کہ یہ تیرا انعام ہے، تو ایسی خبر میرے واسطے لے کر آئی۔ تو ہوا یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو پیغام بھیجا تھا کہ اس طرح حضرت ام حبیبہ تنہا ہے اور ان کو میری طرف سے پیغام دے دو۔ چنانچہ پیغام دیا گیا، اور نجاشی کی معرفت جبکہ حبشہ ہی میں تھی حضرت ام حبیبہ، نجاشی ہی کی معرفت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ مدینہ منورہ میں، ام حبیبہ حبشہ میں، اس حالت میں دونوں کا نکاح۔ کچھ عرصے کے بعد ان کو بلوانے کا انتظام فرمایا، لمبا قصہ ہے، بلوایا حضرت ام حبیبہ۔ تو حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی میں کوئی خبر میرے لیے اتنی مسرت کی خبر نہیں تھی جتنی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے مجھے مسرت ہوئی۔ اور یہ جو واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح فرمائے، ہر نکاح کے پیچھے بڑی عظیم الشان حکمتیں۔ یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسب پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہی تھی حبشہ کے اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی طرح دلداری نہ فرماتے تو ان کا کیا بنتا؟ آپ نے اس طریقے سے نکاح فرما کر ان کو مدینہ طیبہ بلایا، اور یہ بھی کرشمہ ہے اور حقیقت معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت نکاح ہو گیا حضرت ام حبیبہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اطلاع پہنچی ابو سفیان اس وقت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور کافر تھے۔ اطلاع پہنچی کہ میری بیٹی کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ تو بے ساختہ جو کلمہ زبان پر آیا ابو سفیان کے، وہ یہ تھا کہ بھائی یہ خبر تو خوشی کی خبر ہے، اس واسطے کہ محمد ان لوگوں میں سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پیغام کو رد کیا۔ دشمن کے زبان پر بھی یہ کلمہ آ رہا ہے کہ محمد ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے پیغام کو رد کیا جائے، لہٰذا یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ ام حبیبہ وہاں سے رضی اللہ عنہ۔